الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار دنیا کو ترک کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے دنیا میں زہد اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو حکمت کی دولت سے مالا مال اور اس کی زبان کو حقیقی قوت گویائی عطا فرمائی، اور پھر اس شخص کو دنیا سے سلامتی کے ساتھ دار السلام یعنی جنت کی طرف لے گیا۔ ہمارے ساتھ جناب ضرور آج آپ نے جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضوں پر بات ہوگی۔ ناظرین کرام، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ذہن میں کیٹیگوریکل رکھیں کہ ہمارے ایمان کا صرف حصہ نہیں بلکہ عین ایمان ہے، اور سرور دو جہاں نے جو ہمارے ایمان کا اسکیل بنیادی طور پر سیٹ کر دیا ہے، جس کی نہ کسی رہتی دنیا تک کوئی تبدیلی کی گنجائش ہے نہ اس پر بات کی گنجائش ہے۔ یعنی کسی کے اگر ایمان کو جانچنا ہے، کسی کے ایمان کو اگر سمجھنا ہے تو اسی اسکیل پر رکھ کے سمجھنا ہے، تو لگ پتہ جائے گا کہ وہ بنیادی طور پر ایمانی اعتبار سے کھڑا کہاں ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محبت ناظرین اپنے اندر بہت سے تقاضوں کو لیے ہوتی ہے، جن میں سے ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی پیروی بھی کی جائے، اس کی ہر ادا سے پیار کیا جائے، اس کی ہر ادا کو اپنایا جائے اور اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کیا جائے۔ وہاں اف اگر مگر کا گزر نہیں، وہاں تو صرف صاحب سبمیشن کی بات ہے، اور وہ بھی اعلیٰ ترین نیت کے ساتھ سبمیشن کی بات ہے۔ لہٰذا ناظرین یہ ایمان جب اپنے جوبن کو پہنچتا ہے تو عشق کے سانچے میں ڈھل کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں واقع معراج کی تنہا گواہی دے کر صداقت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہی عشق نبی کی دعا کی صورت میں ڈھل جاتا ہے تو فاروق اعظم کی صورت میں حق اور باطل کے درمیان فرق بن جاتا ہے۔ یہی عشق شرم و حیا کا لبادہ پہنتا ہے تو ذو النورین کی صورت میں شرم و حیا کا پیکر بن جاتا ہے۔ یہی عشق حق کے ساتھ ہونے کی وجہ سے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صورت میں صاحب ذوالفقار بن جاتا ہے۔ یہی عشق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کی صورت میں ڈھلتا ہے تو ناموس اسلام کا محافظ بن کر کسی کافر کا سب سے پہلے خون بہاتا ہے اور اسلام کے حق میں پہلا تیر چلاتا ہے۔ یہی عشق حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اپنا مال و دولت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر لوٹاتا ہے۔ اسی عشق کے نظارے مکہ پاک کی تپتی سرزمین پر قیامت خیز تشدد کے باوجود حبشہ کے غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں عہد کی صداؤں میں ڈھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی عشق کے نظارے گھرانہ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صورت میں اپنی جان پر بے انتہا تشدد اور پھر اسلام کی راہ میں اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی عشق حضرت خبیب کی صورت میں ڈھلتا ہے تو سولی پر آخری سلام اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی عشق حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتا ہے تو اپنے جسم کو جلواتا ہے اور اپنی پیٹھ کو جلتے ہوئے کوئلوں سے خوب دغواتا ہے، مگر راہ حق میں اپنے آپ کو ہمیشہ صف اول میں کھڑا پاتا ہے۔ یہی عشق ناظرین پیارے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ڈھل جاتا ہے تو ناموس رسالت کی خاطر امت کے فرعون کے سر کو پھاڑ کر اپنے ایمان کا ببانگ دہل اعلان فرماتا ہے۔ اسی عشق نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتش پرست سے خدا پرست بنا کر اہل بیت میں شامل کروا دیا، اور اسی عشق نے سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہی پروٹوکول چھڑوا کر فارس کی سرزمین سے اٹھا کر مدینہ پاک کی فضاؤں میں محبوب کے قدموں میں پہنچا دیا۔ ناظرین کرام عشق رسول کے
تقاضے بڑے عجیب ہیں، اس کے نظارے بڑے حسین ہیں صاحب۔ یہ عشق والوں کو دنگ کر دیتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ عقل والوں اور عشق والوں سب کو دنگ کر دیتا ہے اور کلام کرنے والوں کی زبانوں کو بند کر دیتا ہے۔ یہ عشق بھی ابھی طالب میں اترا تو جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے بھتیجوں کی جان کو، یعنی اپنے بھتیجے کی جان کو اپنے بچوں کی جان پر فوقیت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور قبیلے والوں کی صورت میں قربانی دیتا ہوا یہ عشق نظر آتا ہے، تو کہیں اسی عشق نے صحابہ کی صورت پتے کھا کھا کر اپنے آپ کو منوایا۔ یہی عشق ناظرین، اسی عشق نے ہماری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی صورت اپنی وفاؤں کا اعلان کروایا، اور اسی عشق نے بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا عہد فرمایا۔ یہی عشق مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسین ترین ہستی میں ڈل جاتا ہے، تو اپنی ساری آسائشوں کو ٹھوکر مار کر سفیر اسلام بن کر مدینہ پاک میں اسلام کا پیغام پھیلاتا ہے، اور پھر عہد میں شہادت کا جام نوش کر کے امر ہو جاتا ہے۔ یہی عشق ناظرین ہجرتوں کی تکالیف میں ڈھل جاتا ہے تو حبشہ میں بھی ہجرت کرتا ہے، مدینہ پاک میں بھی ہجرت کرتا ہے، اور اپنا مال دولت گھر بار سب کچھ اسلام کے نام پر قربان کرتا ہے۔ یہی عشق جب دنیاوی لذتوں کو چھوڑ کر میدان جہاد میں لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا نکل آتا ہے تو شہادت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہو کر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت غسیل ملائکہ بن جاتا ہے۔ یہی عشق 313 کی صورت بدر کے میدان میں اترتا ہے تو بے سر و سامانی کی کیفیت میں اپنے ہر قریبی رشتے کو بھلا کر اسی عشق کی صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ یہی عشق احد میں اترتا ہے ناظرین تو امت جو ہے بنیادی طور پر شہادت کے جام نوش کرتے ہوئے اس عشق کو دیکھتی ہے۔ یہی عشق خندق میں اترتا ہے تو صبر و استقامت کی انتہاؤں کو پہنچتا ہے۔ یہی عشق حدیبیہ میں اترتا ہے تو ادب کے سانچے میں ڈھل کر مکمل طور پہ صبر کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی عشق نے 10,000 نفوس میں ناظرین اتر کر اپنے آپ کو مکہ پاک میں باقاعدہ منوایا، اور اسی عشق نے حنین اور طائف کے مارکے سر کر کے اپنے آپ کو جتلایا۔ اسی عشق نے اصحاب صفہ کی صورت میں فاقہ کشی کے دن بسر کیے۔ اس عشق کی ناظرین کوئی نظیر نہیں ملتی کہ یہ عشق حجۃ الوداع کے موقع پہ اترا تو 1,24,000 کم و بیش چراغ جلے کہ جنہوں نے رہتی دنیا تک عشق اور محبت کا پیغام دے دیا۔ آغاز کرتے ہمارے ساتھ جو شخصیات یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب موجود ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب موجود ہیں۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب موجود ہیں، اور آخر میں ملک کے ممتاز شناخت جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے۔ عشق کی باتیں ہو رہی ہیں اور آج تو آپ نے کہیں جانا نہیں ہے صاحب، کیونکہ اگر آپ جائیں گے تو میٹھی میٹھی جو خوشبودار عشق کی باتیں ہیں وہ آج آپ مس کریں گے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے سب سے پہلے بہت ضروری ہے صاحب اس دور میں خاص طور پہ، کیونکہ جس طرح سے لفظ عشق اور لفظ محبت سے لفظ مودت سے ڈیویٹ کروایا جا رہا ہے نوجوان نسل کو، بتائیے کہ قرآن پاک اور احادیث کیا کہتی ہیں اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، اس اقرار کے ساتھ کہ اس دنیاوی زندگی میں مجھ پر میرے پروردگار کا، رب العالمین کا، میرے خالق و مالک کا جو سب سے بڑا احسان ہے وہ یہ کہ اس نے بن مانگے مجھے اپنے فضل و کرم سے اپنے عبد خاص اور عبد کامل امام الاولین والآخرین کا امتی بنایا۔ واہ سبحان اللہ۔ اس اقرار کے ساتھ کہ ما مدحت محمدًا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں میں اپنی شاعری سے آقا کی تعریف نہیں کرتا، ان کا نام میری شاعری میں آتا ہے، میری زبان پر آتا ہے، میری شاعری کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جب ہم اس خیر الرسل دانائے سبل مختار کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے عشق کے تقاضوں کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں شدید ترین ہیں۔ اب اللہ کی اس شدید ترین محبت کو کیسے پائیں؟ اس کے لیے رب کائنات رب اولا مالک دو جہاں فرماتا ہے کہ
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان اقدس سے اولاد آدم پر واضح کر دیں کہ اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو ان کے عاشق بن جاؤ، ان کی اتباع کرو۔ قرآن نے کہا فاتبعونی، میری اتباع۔ ایک ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کا وہ اللہ کا، جو اس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقی معنوں میں اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن ایک ہے اتباع، اطاعت میں حکم کا انتظار رہتا ہے لیکن اتباع میں عشق کے مناظر بکھرتے چلے جاتے ہیں کہ ان اداؤں کو دیکھتے جاؤ، اپنے اندر ان کو سموتے جاؤ۔ جس قدر زیادہ تم میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنتے چلے جاؤ گے اتنی میری محبت تمہیں زیادہ سے زیادہ نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ رب العزت کے اس فرمان کو سمجھنے کے لیے حدیث مبارکہ کا اگر ہم سہارا لیں تو سب سے پہلی بات جو ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے وہ یہ کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے چند کی زبانوں سے یہ سنا کہ آدم صفی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ یہ سن کر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی محبت کی طرف جس انداز میں بلایا وہ یہ کہ فرمایا کہ تم نے درست کہا، آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لیکن یاد رکھو الا وانا حبیب اللہ، اللہ اکبر، کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ جل مجدہ کے اس ارشاد کی روشنی میں امت پر واضح کر دیا تو اب اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ ادائیں پیدا کریں جو بنی نوع انسان کو حقیقی معنوں میں انسانیت کی راہ پر ڈالنے والی ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام غریب کے محب، ہم بھی غریب کے محب بنیں، مسکین کے ساتھی ہم بھی مسکین کے ساتھی بنیں، وہ اخلاق محمدی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی علامہ نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم تک پہنچایا کہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ و مالہ، جب تک کوئی آدمی مجھے اپنے اہل اور اپنے مال سے بڑھ کر محبت نہیں کرے گا اس کا دعویٰ ایمان اللہ کی بارگاہ میں قرآن نے تو بہت واضح کر دیا نا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی بات وہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرے، آپ کو تو سرکار کی قدموں پہ اپنے آپ کو نشاور کرنا ہوگا، اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اچھا آئیے مفتی صاحب، اب صحابہ کرام مطلب یہ وہ پیمانہ اور وہ اسکیل ہیں کہ اگر ہم اس پیمانے کو سمجھ لیں تو سارا مسئلہ ہی ہمارا حل ہو جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کس انداز سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے، مودت کے، عشق کے جو تقاضے ہیں وہ اپنی انتہاؤں کو پہنچائے۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا تقاضا پورا کرنا، ٹھیک ہے تقاضا پورا کر دیا، لیکن ایک ہوتا ہے کہ تقاضے کو اپنی انتہاؤں کو پہنچانا کہ جہاں پھر کوئی گنجائش نہ رہے اور رہتی دنیا تک جو ہے جب بھی کوئی پلٹ کر دیکھے تو اس معراج پہ ہی جو ہے وہ دیکھے کہ صاحب یہ بیسکلی اسکیل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سیٹ کیا تھا۔ تو وہ تقاضا کیا تھا؟ میں چاہتا ہوں ذرا عشق رسول میں خاص طور پہ انسان کو سب سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے وہ اپنی جان سے ہوتی ہے، صاحب کوئی کچھ بھی کہے اپنی جان سے ہوتی ہے، پہلے وہ اپنی جان کو سیو کرتا ہے، لیکن جب اسٹارٹنگ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ عشق کی ابتدا یہاں سے ہو کہ جان تو کچھ ہے ہی نہیں اور فرمائیے کیا کرنا ہے، تو پھر عالم کیا ہوگا؟ چند واقعات بتائیے۔ سبحان اللہ جنید بھائی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آپ نے جس طرف متوجہ کیا کہ صحابہ کرام نے محض رسمی طور پر تقاضے پورے نہیں کیے بلکہ وہ
تقاضے پورے کرتے کرتے رول ماڈل ہو گئے۔ اب اس بات کو اگر میں یوں عرض کرنا چاہوں کہ اگر آج کوئی شخص بھی یہ سیکھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ سے میرا تعلق بندگی اور تعلق عبدیت کیسا ہونا چاہیے، اس کا رول ماڈل اللہ رب العزت نے جو بھیجا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ رول ماڈل تلاش کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رشتہ غلامی، رشتہ محبت، رشتہ عشق کیسا ہونا چاہیے، اس کا رول ماڈل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ گویا اللہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، حضور کو دیکھو، حضور سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، صحابہ کرام۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام نے کس طرح سے جانیں قربان کی؟ یقیناً سب سے مشکل مرحلہ جان کی قربانی ہوتی ہے، اور یہ جو آپ کے لیے، میرے لیے، عام مسلمانوں کے لیے جان کی قربانی سب سے مشکل مرحلہ لگتا ہے، صحابہ کرام کے ہاں دیکھیں تو جان کی قربانی ان کا پہلا مرحلہ لگتا ہے، اور وہ اس سے آگے طالب ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اس سے آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ اچھا، اس کے کچھ واقعات جیسا کہ آپ نے فرمایا اس طرف اگر ہم دیکھیں تو دیکھیے بدر سب سے پہلے ہوا، بلکہ اس سے بھی پہلے آپ نے اپنے انٹرو میں جس طرح ذکر فرمایا حضرت یاسر کا، حضرت سمیہ کا، کس طرح سے انہوں نے جانیں قربان کی، اور کچھ بھی ہوتا رہا، ظلم و ستم سہتے رہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری سے انحراف تو دور کی بات ہے، ایک لفظ بھی ایسا زبان سے ادا نہیں ہوا جو کوئی شائبہ اور امکان تک اظہار کرتا ہو۔ حضرت خبیب سولی پر چڑھا دیے گئے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا ان کی قربانی تو یہ تو وہ قربانیاں ہیں جو اس مشکل دور میں ہوئیں کہ جب ابھی جہاد کی اجازت بھی نہیں ملی تھی، اور جب جہاد کی اجازت ملتی ہے، بدر اس کا سب سے پہلا معرکہ ہے۔ بدر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دیں، مگر حضرت معاذ اور حضرت معوذ ان کی قربانیوں کا نقشہ کیا ہے، وہ کس طرح اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، خود اجازت لے رہے ہیں۔ شوق کو دیکھیے، یعنی اپنے ایڑیوں کو اوپر اٹھاتے ہیں اور پنچوں کے بل کھڑے ہو کے اپنے قد کو ثابت کر رہے ہیں کہ میری عمر بھی ہے، جسامت بھی ہے، میں جنگ کے اندر جانے کے قابل ہوں۔ یہ تھا شوق جان قربان کرنے کا، حالانکہ اگر وہ سکپ ہو جاتے تو انہیں تو اجازت تھی، رخصت تھی۔ اچھا پھر ہوا کیا؟ پھر وہی لڑتے لڑتے جب ابو جہل کا پوچھا اور جا کر اس پر وار کیا، دیکھیے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا مقابلہ کیا، انہوں نے جو سب سے کم سن تھے اس لشکر کے اندر، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا بازو وہ کٹ گیا اور صرف چمڑے مبارک کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، اور اسی سے لڑتے رہے۔ اور وہ کہتے ہیں جب مجھے محسوس ہوا کہ یہ بازو جو لٹک رہا ہے صرف چمڑے کے ساتھ، یہ تو میرے لڑنے میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو انہوں نے پاؤں کے نیچے رکھ کر اس بازو کو اتار دیا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے میں نے واصل جہنم کیا ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تلواریں دکھاؤ، اور دیکھیں، اور پھر آقا علیہ السلام نے جو انعامات اور شفقتیں عطا فرمائیں وہ تاریخ میں رقم ہیں۔ اسی طرح آپ نے ذکر فرمایا حضرت حنظلہ کا، غسیل الملائکہ، دیکھیے کہ 18 سال کے جوان ہیں، شادی کی پہلی رات ہے، کان میں آواز پڑتی ہے صبح صادق میں کہ نکلو جہاد کے لیے۔ اب وقت نہیں تھا کہ اب غسل کروں یا فوری نکل پڑوں، کتنا وقت لگتا ہے غسل کرنے میں، مگر نکل پڑے کہ اول مقدم حضور کا حکم مبارک ہے، جان ہتھیلی پر رکھ کر نکل پڑے، اور جب جام شہادت نوش کر لیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام شہداء کی لاشیں مبارک موجود ہیں، اور آپ سارے صحابہ کرام دیکھتے ہیں حضرت حنظلہ شہید تو ہو گئے مگر لاش مبارک نہیں مل رہی۔ تھوڑی دیر بعد ان کے سامنے آتی ہے اور لاش مبارک سے خون کی بجائے پانی ٹپک رہا ہے، اور آقا علیہ السلام جن کو اللہ نے علم غیب کی شان سے یوں نوازا تھا کہ آپ سب کچھ دیکھ رہے تھے اپنی نگاہ مبارک سے، فرمایا انہیں ملائکہ لے گئے اور ان کو غسل دیا، اور غسل کے بعد یہ لے آئے تو وہ غسیل الملائکہ ہوئے۔ ایسے ہی اگر احد کی بات کریں تو حضرت سعد جب مشکل وقت آیا تو آقا علیہ السلام کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، اور جتنی تیر اور تلواریں آ رہی تھی اپنے سینے پر ان کو جھیل رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں، حتیٰ کہ وہ 10 صحابہ کرام کم و بیش جو آخری وقت میں رہ گئے تھے، وہ کہتے ہیں ہماری تلواریں، ہمارے تیر ٹوٹ گئے، کچھ بھی نہ رہا۔ تو جب لڑنے کے لیے کچھ نہ رہا تو پہلے سینہ دشمن کی طرف تھا، پشت مصطفیٰ کی طرف تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جب لڑنے کے لیے ہتھیار نہ رہے تو وہ کہتے ہیں پھر ہم نے پشت دشمن کے حوالے کر دی،
اور رخ چہرہ مصطفیٰ کی طرف اللہ اکبر. اور حضرت ام عمارہ کی اگر احد میں بات نہ کی جائے، خواتین کی جنگ، مردوں کا جان دینا ایک اور بات ہے، خواتین کا جان دینا اور ہے، بالکل وہ پہلے تو پانی پلا رہی تھی، لیکن جب دیکھا مشکل گھڑی ہے پھر تلوار ہاتھ میں تھام لی، اپنی 2 بیٹیاں بھی، اپنا بیٹا حضرت عبداللہ بھی، اور وہ کھڑی ہو گئیں آقا علیہ السلام کے سامنے، اور میرے آقا نے فرمایا اے ام عمارہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اور وہ خاتون احد جو نقشہ آپ نے کھینچا ہے یہ تو ظاہر ہے یہ ڈیسیملز میں بھی نہیں ہے جو ہم بات کر رہے ہیں، ورنہ تو صاحب وہی بات ہے کہ یہ جو ساری شمعیں صحابہ کی، ہر شمع اپنی جگہ جو ہے وہ اسی انداز سے فروزہ تھی کہ بس میں سرکار علیہ السلام کے قدموں پر نشاور ہو جاؤں. اچھا اب اس عشق کا ایک اور تقاضا بھی ہے، ایک تقاضا تو ظاہر ہے جس پہ ہم نے بات کی ہے، آج عشق کے تقاضوں پہ بات کریں گے ناظرین. آج ہم نے صرف رہنا، اور دیکھیے کہ عشق کے کتنے تقاضے ہیں اور کس کس انداز سے ہر تقاضے کو اپنی معراج پہ صحابہ نے پہنچایا. ذرا یہ بتائیے کہ ایک تقاضا یہ ہے کہ جو خونی رشتے، ظاہر جان کے بعد انسان کو جو ہے وہ خونی رشتے بڑے عزیز ہوتے ہیں، قرابت دار بڑے عزیز ہوتے ہیں، اور نارملی ہوتا یہ کہ انسان جو سب سے پہلے سرنڈر کرتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، اپنے خونی رشتوں کی وجہ سے، اپنے قرابت داروں کی وجہ سے سرنڈر کرتا ہے. لیکن صاحب یہ کیسا عشق تھا کہ یہاں علم جہاد بلند کیا ہے اور یہاں خونی رشتوں کو جو ایک طرف کر دیا، وہاں رشتہ داروں کو ایک طرف کر دیا، وہاں صرف ایک ہی رشتہ تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی، عشق اور محبت ایک ایسی بیش بہا دولت ہے جس کے خزانے دل میں جمع ہو جائے اس کو فانی دنیا سے جدا کر کے محبوب کے تصور اور جلووں میں گم کر دیتی ہے. عشق کی لذت اور معرفت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو صرف محبوب کے نام پر سننا، محبوب کے نام پر دیکھنا، اس کی چاہت میں چلنا، اس کی مرضی میں سننا اور دیکھنا، اس کی طرف لے جاتی ہے. اور نہ صرف وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے بلکہ ہر وہ چیز جو اس کے محبوب کو اذیت دے اس تعلق سے قطع تعلقی کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. صحابہ کرام وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ہم نے ایمان ان کے دلوں کے اندر نقش کر دیا ہے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کی سیرت کو ہم جب دیکھتے ہیں اور تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں. اگر میں بات شروع کروں عرب کی اس برگر فیملی کے چشم و چراغ سے جو امیر کبیر خاندان سے تھے اور قیمتی لباس کے ان کے لباس جیسا لباس کسی کا نہیں تھا، قیمتی خوشبو کے ان کی خوشبو جیسی قیمتی خوشبو کسی کے پاس نہیں، قیمتی خوراک تھی، اور وہ جس گلی سے گزرتے تھے جس گلی سے گزرتے تھے خوشبو سونگ کر لوگ بتاتے تھے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے. اس سے بڑا اعزاز کہ شباہت رسول بھی ان کو حاصل تھی. لیکن جس وقت بدر یا احد کے اندر سگے بھائی ان کے عبید بن عمیر سامنے آئے تو انہوں نے اپنے سگے بھائی کو واصل جہنم کر کے یہ پیغام دیا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جان و اولاد سے پیارا. اور پھر دیکھیے ایک اور منظر ہے میدان بدر کے اندر، اور یہ منظر ہے ان کا جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے اندر ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بدر کے اندر جب ان کے باپ بار بار سامنے آتا ہے، راستہ روکتا ہے، دفاع اسلام سے روکتا ہے اور کفار و مشرکین کو واصل جہنم کرنے سے روکتا ہے، تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے تلوار نکالی. یہ نہیں دیکھا باپ ہے، یہ دیکھا کہ دشمن رسول ہے اور اسلام کا دشمن ہے، اور ایک وار کے اندر اپنے باپ کو واصل جہنم کر دیا. ایک اور منظر ہے میدان بدر کا، اور یہاں وہ صحابی ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب سے مانگ کر لیا ہے، جو طالب رسول بھی ہیں، مطلوب رسول بھی ہیں، محبوب رسول بھی ہیں، محب رسول بھی ہیں، عاشق رسول بھی ہیں، معشوق رسول بھی ہیں، اور جن کا نام سن کر عالم کفر کانپ جاتا ہے. لیکن بدر کے اندر جب ان کے سامنے سگا ماموں آتا ہے عاص بن ہشام بن مغیرہ، تو ایک وار کے اندر حضرت عمر نے اس کا سر قلم کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ ہم تعلقات کی بنیاد صرف خون پر نہیں رکھتے، محبت رسول پہ رکھتے ہیں، نسبت رسول پر رکھتے ہیں. جو نبی کا پیارا ہے وہ ہمارا قریبی ہے، جس کا ہمارے نبی سے رشتہ نہیں ہے وہ کتنا قریبی کیوں نہ ہو وہ اتنا ہم سے دور ہے. اور پیغام دے دیا بنیادی طور پہ ماما کو، ماما دو ماں
ہے نا اس میں، جی جی جی، دو ماں مطلب ماما کو جو ہے واصل جہنم کر کے کہ اگر دو ماں بھی جو ایک جگہ جمع ہو جائیں تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو ہے پھر وہ ہو جایا کرتی ہے۔ عشق اور محبت کا جو مرکز و محور ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ ایسا ہی منظر ہے تاجدار صداقت، واقف اسرار نبوت، رازدار راز رسالت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سگا بیٹا سامنے موجود ہے۔ قبول اسلام کے بعد تو آپ نے بیٹے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جب بدر میں آپ کافروں کی طرف سے لڑے، مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اسی بدر کے اندر اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے میں تمہیں بیٹا سمجھ کر کبھی نہ چھوڑتا، اپنا دشمن سمجھ کر واصل جہنم کر دیتا۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ عبداللہ ابن ابی نے جس وقت یہ کہا تھا غزوے سے لوٹتے ہوئے کہ جب ہم مدینہ جائیں گے، قرآن کہتا ہے ہم عزت والے ذلت والوں کو مدینہ سے نکالیں گے۔ جب عبداللہ ابن ابی واپس آیا تو سگا بیٹا تلوار پکڑ کر کھڑا ہوا اور اس نے اپنے باپ سے کہا میں اب تمہیں مدینہ میں تب داخل ہونے دوں گا جب میرے نبی اجازت دیں گے، اور دوسری بات یہ کہی اس وقت تک تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی زبان سے یہ نہیں کہو گے کہ ہم ذلیل ہیں، آمنہ کے لال عزت والے ہیں، اور جو ان کے دامن کرم سے وابستہ ہیں وہ عزت والے ہیں، وہ نبوت کے بدر کمال ہیں، وہ جانے جانا ہے، وہ روح کائنات ہے۔ جب تک اپنی زبان سے یہ لفظ نہیں کہو گے، اور پھر مولا علی المرتضیٰ اور حضرت امیر حمزہ سامنے چچا ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، ان کو واصل جہنم کی، اور بتایا چشم فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ محبت رسول میں رشتہ داریوں کو قربان کیا۔ وہ کسی نے کہا تھا نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے۔ کیا کہنے جی، ہمارے عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے، ہمارے عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے صاحب، کوئی رشتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے سے بڑھ کے ہو نہیں سکتا۔ ارے بڑھ کے تو چھوڑیے صاحب، اس سے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ دوستی بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور دشمنی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اب اگر کوئی اپنی برادری کو نبھاتا ہے، اپنے قبیلے کو نبھاتا ہے، اپنے خاندان کو نبھاتا ہے، اپنی رشتہ داری کو نبھاتا ہے، اپنی دوستی کو نبھاتا ہے، اپنے تعلق کو نبھاتا ہے، اپنے خونی رشتوں کو نبھاتا ہے، تو پھر اسے اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی بات آ جائے، دین کی ناموس کی بات آ جائے، دین کی ڈومین کی بات آ جائے، دین کی سرحد کی بات آ جائے، حدود اللہ کی بات آ جائے، تو پھر کوئی رشتہ نہیں رہتا، پھر صرف ایک ہی رشتہ ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے۔ تبھی انسان جیتتا ہے، ورنہ پھر انسان سب کچھ ہار جاتا ہے۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کے آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ لوٹ کے آپ کو بتلائیں گے ایک اور تعلق انسان کی زندگی کا ہوتا ہے، اور وہ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور آج تو ظاہر ہے وہی سب سے بڑا فتنہ ہے اور اسی کے پیچھے انسان دوڑا، اسے کہتے ہیں مال، ڈالرز، پاؤنڈز، پیسہ، روپیہ، ہے نا۔ لیکن کس طرح سے صحابہ لوٹاتے تھے اور کیسے عشق کے تقاضے پورے کرتے تھے، درود پاک کے بعد۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضوں پر گفتگو ہو رہی ہے، اور اب آتے ہیں صاحب اس تقاضے کی بات کرتے ہیں جس کے پیچھے آج پوری دنیا گھوم رہی ہے۔ سارا فتنہ مال کا ہے، انسان مال کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے، ہر وقت لگا کے رکھتا ہے، لے کے کچھ نہیں جاتا۔ لیکن صحابہ بھی کیا صحابہ تھے صاحب، کیا ساتھی تھے اور کیا غلام تھے کہ مال کو کبھی انہوں نے کوئی وقت ہی نہیں دی، ہمیشہ ہیچ سمجھا، اور کیسی کیسی قربانیاں دیں۔ آئیے ذرا پروفیسر صاحب ہمیں بتائیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، مودت اور عشق کے تقاضوں میں کس حد تک مالی طور پہ قربانیوں میں صحابہ گئے، بتائیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا کہنا اس پاکیزہ اور مقدس جماعت کا۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا کہ اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، اے قیامت تک آنے والی اولاد آدم سن لو، میرے نزدیک مومن وہ ہوگا جو صحابہ کی طرح ایمان لائے گا۔ واہ سبحان اللہ۔ اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں یہ حقیقت راسخ کر دی، قل متاع الدنیا قلیل، فرما دو یہ دنیا کا سامان فانی ہے، تھوڑا ہے۔ مہیا گو کہ سب سامان ملکی اور مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی، بالکل صحیح۔
للہ خزائن السماوات والارض، خزانے زمین و آسمان کے اللہ کے تھے، اللہ کے ہیں، اللہ کے رہیں ہی کے رہیں گے. ٹھیک. این القاصرۃ الجبابرۃ اللولا کنز الکنوز فما بقین ولا بکو. وہ کیسر و کسرا سونے چاندی کے انبار لگانے والے کہاں گئے؟ یہ حقیقت راسخہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں بیٹھ گئی تو پھر شمع رسالت کے پروانوں نے دنیا کو مال سے محبت دل سے نکالنے کے وہ نمونے دیے کہ رہتی دنیا تک لوگ ان پر رشک کرتے تھے. کیا عالم ہوگا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اسلام کی عظمت کے لیے مال لانے کا حکم ہونا اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں مسابقت، مقابلہ شروع ہو جانا کہ اس موقع پر میں اتنا مال خرچ کروں گا کہ ان سے بڑھ جاؤں گا. اور اگر ہم شروع کریں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ایسا رنگ اختیار کیا کہ بدن پر صرف ٹاٹ اوڑھ کر گھر کی ایک ایک چیز لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی. اور ان کا یہ کرنا تھا. ادھر جبریل امین علیہ السلام اسی رنگ میں آتے ہیں، اسی لباس میں آتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل یہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے یار غار نے ایسا نمونہ امت کو دیا ہے کہ قیامت تک اس پر فرشتے بھی رشک کرتے رہیں گے. میں کیا عرش اولا آسمانوں کے فرشتوں کا بھی آج یہی لباس ہے. اور میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ اللہ صدیق کو سلام کہہ رہا ہے اور ساتھ ہی یہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب میرے صدیق سے پوچھو وہ اس حال میں مجھ رب سے راضی ہے، ناراض تو نہیں. اللہ اکبر. اب مال خرچ کرنے کا کیا شاندار نمونہ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ لوگوں دنیا میں خالی ہاتھ آتے ہو، خالی ہاتھ جاتے ہو، خزانے وہیں کے وہیں پڑے رہ جاتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس کا ثمر یہ ملتا ہے کہ اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہے اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ کیا میں اپنے رب سے ناراض ہوں گا؟ ان ربی راضن، ان ربی راضن، ان ربی راض. میں اپنے رب سے راضی. عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی بار گھر کا آدھا مال اٹھا کر اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی تبوک کا موقع بھی تو ہے. یعنی مال اللہ کا وعدہ ہے تم مجھے دو گے میں 10 گنا بڑھا کر دوں گا. اللہ کا وعدہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اور یہ بھی سمجھانے کے لیے وہ کتنا بڑھا کے دے اس کی شان. اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اتنا ایثار کیا 1000 سواریاں پالان سمیت سامان سمیت کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ مجدہ جاں فضا سنا دیا کہ آج کے بعد میرے عثمان کو اس کا کوئی بھی عمل جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا، سبحان اللہ، نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم پر اسلام کی عظمت کے لیے مال کو لٹانے کا تو یہاں یہ عالم تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کو گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں. آپ جب تشریف لاتے ہیں تو عثمان پیچھے چل کر ایک ایک قدم گنتے جا رہے ہیں. فرمایا عثمان یہ کیا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جتنے قدم میرے گھر تک آئیں گے میں اتنے غلام خرید کر اپنا مال ان پر نچھاور کر کے آزاد کر دوں گا. تو جب آپ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون تو ایک عجیب رنگ مدینے کی فضاؤں نے دیکھا. یہ حکم ملنا تھا. کوئی کہہ رہا ہے میرا یہ مکان مجھے پسند ہے اللہ کو دیا، کوئی کہتا ہے میرا یہ باغ مجھے پسند ہے میں نے اللہ کو دیا، کسی نے کہا کہ میرا یہ گھوڑا مجھے پسند ہے میں نے اللہ کو دیا، کوئی آئے یہ تلوار مجھے پسند ہے یہ میں نے اللہ کو دیا. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس دنیا کی حقیقتوں کو جان کر اس اسوہ حسنہ کو بتایا کہ اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں بھٹکتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر. اور آپ یہ دیکھیے جو آپ غزوہ تبوک کی بات کر رہے تھے مجھے یاد آ گیا ایک انصاری صحابی جو ہیں انتہائی ظاہر مطلب عشرت کے عالم میں تھے، انتہائی غربت کے عالم میں تھے، تو کچھ نہیں تھا پلے. اب
شوق تھا کہ کچھ پیش کروں. تو ایک یہودی کے باغ میں گئے اور پوری رات اجرت کے اوپر، یعنی کھجوروں کے عوض جو ہے وہ اس کا جو وہ اپنا پنچکی وغیرہ جو بھی ہوتا ہے مطلب وہ چلاتے رہے باغ میں، مطلب پانی دیتے رہے. وہ پوری رات اجرت کے بعد 2 سا کھجوریں ملی، 1 سا گھر پہ دی اور 1 سا سرکار کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دی. وہ سارا مال جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ظاہر ہے مطلب وہ تو ڈھیر لگا ہوا تھا. وہ 1 سا کھجوریں میرے سرکار کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے سارے مال کے اوپر اس کو بکھیر دیا اور دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کھجوروں کے صدقے سے جو اس کو قبول فرما لے. یہ ان کے ایمان کی شان تھی. مفتی صاحب آپ ذرا یہ بتائیے، یہی اسی بات کو ذرا ریلیٹ اور کر لیں. عشق کا تقاضا یہ ہے صاحب، اور یہ بھی عشق کا تقاضا ہے، اور یہی عشق کا تقاضا ہے کہ جو جس کو آپ اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، جس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں، جس کو آپ اپنی زندگی کی انتہا اور معراج سمجھتے ہیں، پھر آپ اس کی فٹ اسٹیپس کو فالو کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی سیرت کے سانچے کے اندر ڈھلتے ہیں. جیسا وہ چلتا ہے ویسے چلتے ہیں، جیسے وہ بات کرتا ہے ویسے بات کرتے ہیں، یعنی جو اس کا عمل ہوتا ہے اس کو اپناتے ہیں. واقعات بتائیے صاحب کہ سرکار علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو کس انداز سے اپنے وجود کا حصہ بنا لیا، اپنی روح کا حصہ بنا لیا صحابہ نے. سبحان اللہ. ایک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لازمی اور ایک ایسا تقاضا کہ جو ہماری پوری زندگی کو محیط ہونا چاہیے، وہ عمل ہے. دیکھیے قرآن مجید نے واضح طور پر اس میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ کی محبت کا بھی پیمانہ یہی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو. اور خود آقا علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی پیروی نہ کرے جو میں لے کر آیا ہوں، جو میں نے تم تک پہنچایا. سبحان. تو اتباع اور پیروی یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے، یہ محبت الہی کا لازمی تقاضا ہے، یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لازمی تقاضا ہے. اور اس کو ایک مثال اور تمثیل میں سمجھنا چاہیں تو جیسے آج کل کوئی اسکواڈ جا رہا ہے تو ایک لیڈ کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ جہاں تیز ہوتا ہے پیچھے گاڑیاں بھی تیز ہو جائیں گی، وہ جہاں سلو ہوگا تو گاڑیاں بھی سلو ہو جائیں گی. تو آپ نے اسی کی رفتار کو، اسی کے انداز کو، اسی کے راستے کو فالو کرنا ہے، بلا تشبیہ اور بلا مثال. دنیا کی باتیں عقل کے لیے. یہ صراط مستقیم میں اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ خود آپ ہی صراط مستقیم ہیں. لہٰذا اللہ تک پہنچنا ہے تو وہی کرو آقا علیہ السلام نے کیا، ویسا اٹھنا بیٹھنا بنا لو جیسا آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ تھی، اور انہی گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرو جہاں سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاک وہ گزرا کرتے تھے، اور وہ صحابہ کرام نے کیسے پورا گزرا کرتے تھے. اگر یوں ہم دیکھیں تو آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر حکم دیا مال خرچ کرنے کا، جیش اسرت کے موقع پر بھی، جیسے ابھی تذکرہ ہوا، اور بھی کئی واقعات. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے انگوٹھی پہن رکھی تھی. آقا علیہ السلام نے ایک بار حکم دیا کہ سونا پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے. تو ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اور اسی وقت مجلس سے اٹھے اور انگوٹھی اتار کے پھینک دی. تو جب سارا واز ختم ہو گیا اور اٹھ کے جانے لگے تو کسی نے انہیں کہا کہ آقا علیہ السلام نے اس کے استعمال سے منع فرمایا ہے مرد کو، اس کی ملکیت سے تو منع نہیں فرمایا، اونرشپ سے تو منع نہیں کیا، اسے اٹھا لو خواتین کو دے دینا، گھر میں لے جاؤ. صحابی نے کیا جواب دیا کہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلا ہے، میں اس کی اتباع میں، اس کی پیروی میں، اس پر عمل درآمد کرنے میں یہاں تک جاؤں گا کہ میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا جسے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا ہے. جس سے حضور نے منع فرمایا میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. اور ایسے کتنے صحابہ کرام کے واقعات ہیں آقا علیہ السلام کی پیروی اور اتباع کے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں اور اسی سے مخاطب ہو جاتے ہیں کہ میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ اس تیری فضیلت اور عظمت ہے، بجا سے ہی، مگر صرف یہی سبب ہے کہ میں نے دیکھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک تجھ سے لگے اور تو نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوما، تو میں اسی ادا کی اتباع کے اندر یہ کام کر رہا ہوں. ایسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے مقام پر جب انہیں کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کر لو، آپ آئے ہیں، فرمایا نہیں، واللہ لا اطوف بیا
حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت تک اس کا طواف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کا طواف نہ فرما لیں۔ یعنی آقا علیہ السلام کی اتباع کے اندر اس قدر مستغرق اور فنا نظر آتے ہیں کہ جو آقا علیہ السلام نے کیا وہ کرتے ہیں، جو نہیں کیا وہ نہیں کرتے۔ ایسے آقا علیہ السلام کی اتباع کی ایک حسین مثال حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن سواری پر سوار ہوئے اور دعائے مسنون پڑھنے کے بعد مسکرانے لگے، تو کسی نے پوچھا مسکرانے کی وجہ؟ تو کہا اور کوئی نہیں، میرے آقا ایک دن اسی طرح سواری پر سوار ہو کر دعا کرنے کے بعد مسکرائے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جنگل میں جا رہے ہیں، ایک جگہ اونٹنی کو گھمانے لگ گئے، تو کسی نے کہا قافلے کو روک کر اونٹنی کو گھمانا اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ اور میں سمجھ آئے یا نہ آئے، بس میں نے یہ عمل اپنے حبیب مصطفیٰ کریم کا دیکھا تھا، انہی کی اتباع میں یہ کر رہا ہوں۔ اور ایسے ہی اگر ہم دیگر واقعات صحابہ کرام کے، حضرت عبداللہ بن عمر، آقا علیہ السلام نے ایک بار فرمایا مسجد نبوی کا ایک دروازہ اگر خواتین کے لیے مخصوص ہو تو کتنا ہی اچھا ہے کہ وہاں سے مرد داخل نہ ہوں۔ حضرت عبداللہ اس کے بعد زندگی بھر اس دروازے سے نہیں گزرے۔ یہ تھی اتباع اور یہ تھا عمل کا جذبہ۔ اور آخری بات کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں، میں کہتا ہوں آؤ غلامی رسول میں پہلے زندگیوں کو قبول کرو، پہلے زندگیوں کو مصطفیٰ کی غلامی میں دو، تو پھر یقیناً موت ضرور مصطفیٰ کی غلامی میں آئے گی۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی اتباع میں گزرے، یہ تقاضا ہے۔ آخر میں جو بڑی اہم ترین بات ہے اور وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قبیل نے ہمیں یہ بھی بتلایا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضوں میں ایک اعلیٰ و عرفہ تقاضا یہ ہے کہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھا جائے۔ اور میں یہ ببانگ دوہل یہ بات کہوں گا کہ صحابہ سے بڑھ کے کون بتلائے گا کہ ادب رسول ہے کیا بنیادی طور پہ۔ اگر ہم انہی کے ادب کو سمجھ لیں صاحب تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ آج جو باتیں ادب کی ہوتی ہیں وہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، وہ وہی باتیں ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ بتائیے ذرا واقعات۔ جنید بھائی، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا دربار ہو، خانقاہ ہو، آستانہ ہو، وہاں وزیر اور مشیر اور خلفاء موجود ہوتے ہیں جو آنے والوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں بارگاہ کے آداب کیا ہیں۔ دنیا کی ایک بارگاہ ایسی ہے جس کے آداب خود رب ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے حبیب کی بارگاہ میں آنا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، آواز کا لیول کیا ہوگا، اجازت کیسے لینی ہے، سرگوشی کرنی ہے تو اس کا ادب کیا ہوگا۔ آپ ذرا اس بات پر توجہ فرمائیے کہ یہ کیسی بارگاہ ہے کہ یہاں سسر بھی آتے ہیں، داماد آتے ہیں، چچا آتے ہیں، اہلیہ آتی ہیں، وہ سارے رشتہ دار آتے ہیں۔ کوئی نبی علیہ السلام کو اپنا داماد کہہ کر نہیں بلا رہا، کوئی اپنا سسر کہہ کر نہیں بلاتا، کوئی شور کہہ کر نہیں بلاتا، حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھتیجا کہہ کر نہیں بلاتے۔ یہ سارے جب آتے ہیں تو کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیسی بارگاہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اقوال اور افعال کے اندر سب سے پہلے نبی کی ذات کو دیکھو۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اور جس وقت وہ مکہ گئے عمرہ کرنے کے لیے، کعبے کا طواف کر رہے تھے تو کفار و مشرکین نے کہا کہ آپ بے دین ہو گئے۔ آپ نے پلٹ کر جواب دیا، فرمایا دین تو اب قبول کیا ہے، جو تمہیں گندم سپلائی کرتا تھا نبی کی اجازت کے بغیر ایک دانہ بھی اب تمہیں سپلائی نہیں کروں گا جب تک سرکار مجھے اجازت نہ دے۔ یہ کیسی بارگاہ ہے جہاں کہا گیا کہ اپنی آوازوں کو پس رکھو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو وظیفہ دے کر مقرر کیا کہ جب باہر سے وفود آئیں تو ان کو بتانا ہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، اجازت کیسے لینی ہے، بات کیسے کرنی ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا کہ یہ قرآن کی آیت میرے بارے میں اتری ہے، چونکہ میری آواز فطرتاً اونچی ہے، میں اونچی آواز سے بات کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے بلا کر تسلی دی، فرمایا یہ آپ کے بارے میں نہیں اتری۔ جی بالکل، کہ اعمال کہیں اکارت نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں۔ یہی بارگاہ ہے جو حضرت عروہ بن مسعود قبول اسلام سے پہلے آئے تھے اور انہوں نے آ کر دیکھا اور انہوں نے 5 باتیں دیکھی کہ
وہ نبی اپنے دہن مبارک سے لعاب پھینکتے ہیں، وہ زمین پہ نہیں گرتا، وہ صحابہ کے ہاتھوں پر ہوتا ہے اور کوئی اس کو اپنے چہروں پہ ملتا ہے، کوئی جسم پر ملتا ہے۔ وہ وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، صحابہ اس پانی کو لینے کے لیے سبقت کے لیے اس طرح لگتا ہے کہ ابھی لڑ پڑیں گے۔ وہ نبی جب بات کرتے ہیں تو صحابہ کی گردنیں جھک جاتی ہیں، آوازیں پست ہو جاتی ہیں۔ جب وہ حکم دیتے ہیں تو ہر صحابی یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں اس پر عمل کروں۔ تو یہ وہ صحابہ ہیں جو بارگاہ رسول میں بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ حضرت عروہ بن مسعود نے کہا تھا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، جو ادب میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں صحابہ کو کرتے دیکھا وہ اور کہیں نہیں دیکھا۔ آخری بات جو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے جس وقت نبی علیہ السلام انصار کے قبیلے کے قریب سے گزرے، آپ کی سواری کو دیکھ کر انصار کے قبیلے کے پاس عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا اس سواری کے بول کی بو نے مجھے اذیت دی ہے، تو آپ نے پلٹ کر فوراً کہا اگر تو نے میرے نبی کو کچھ نہیں کہا، ان کی سواری کو کچھ نہیں کہا، سواری کی بو کے بارے میں تو نے کہا کہ مجھے اذیت دی ہے، اللہ کی قسم آقا کریم کی سواری کی بو مجھے تیری مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، خوشبو سے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ لکڑی کی جس ریل پر قرآن آئے ہم تو اس کا ادب بھی کرتے ہیں، جس سواری پر صاحب قرآن ہو اس کا ادب کیوں نہ کیا جائے۔ تو ناموس رسالت ریڈ زون ایریا ہے، نو گو ایریا ہے، اس میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں، اب آپ کا تشریف لائے بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو اصل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدت اور شدت عطا کر دے۔ کتاب الشفا، بے روزگاری کا خاتمہ، نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں، 11 بار درود ابراہیمی اور اس کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا مانگیں۔ اس طرح یہ عمل 7 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ اچھا روزگار مل جائے گا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ رب کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس و حسن و جمال میں بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج ضرور موضوع عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضوں کے حوالے سے ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے تعارف ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز شناخت جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، اور آپ سے نعت شریف پیش کروائیں گے مل کے نعرہ، لیکن اس سے پہلے تجدید عہد وفا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کو بیٹے دیے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ابر تقدیس کے چھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، قدسی جھنڈوں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل وادیاں سرو و سمن پھول شگوفے غنچے ندیاں ابر شجر حمد سناتے جھرنے آب جو جھیل دنک رنگ برنگے پودے کہکشاں گزر چاند ستارے ذرے سب چمک کر یہ دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، سب چمک کر یہ دکھاتے ہیں کہ
آپ آتے ہیں خلق پر اپنی یہ ہے رب کی عطا کا انداز کنتو کنزن سے کھلا آمد محبوب کا راز صاحب سمدنا پہ کرے صد حلم و نیاز اپنے شاہکار پہ خلاق دو عالم کو ہے ناز انبیاء جھومتے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں انبیاء جھومتے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں جی میں ہے دیکھ لوں پھر جا کے مدینے کے چمن ہجر کی رات ہے دیدار کو ترسے ہے نین دل و دیدار کو تو چین ہو اے شاہ زمن دل کو جلووں کی طلب آنکھ کو طیبہ کی لگن اب دیکھیے مجھ کو بلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں دیکھیے مجھ ہوگی نازش کے مقدر میں بھی توحید کی میں دل میں جو زمزم اتریں گے وہ گائے گی نیں حشر تک راج انہی کا ہے یہ بات ہے طے چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجا